السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر۔ جی الحمدللہ، آج ہم دوسری کلاس میں جمع ہیں اور ہم کورس کر رہے ہیں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے بذریعہ نماز، اور اس دوسری کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہوگا، عبد الرحمن اس کو کلک کریے، آج کا سبق ہوگا ہمارا انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے الحمدللہ اپنے دشمن کو پہچانا جس کو مات دے کر آپ پہنچے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں کہ الحمدللہ ہم اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا شمار ان میں سے ہے، اور اس پر ہم شکر بھی ادا کریں اللہ رب العزت کا، اور توفیق مانگیں کہ اس کورس سے جڑے رہیں تاکہ انہی میں شمار ہمارا رہے۔ اس کورس میں آپ 50% الفاظ انشاءاللہ قرآن مجید کے سیکھیں گے، جو کہ آپ کو حیرت ہوئی پچھلی کلاس میں ہم نے کہا 232 الفاظ آپ جو پڑھیں گے وہ بھی نماز سے، تو آپ قرآن مجید کے 50% الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اور یہ ہوا میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹیکل بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے صرف 6 الفاظ اس دن سیکھے، صرف 6 جو ٹیبل میں سیکھے تھے، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، یہی ہم نے کہا 1295 بار قرآن مجید میں دہرائے جاتے ہیں۔ 1295 بہت سارا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ الفاظ سیکھے تھے جو کہ کافی الحمدللہ ان کی تعداد تھی۔ اس سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں گے، اور سورۃ الفاتحہ کا آغاز اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم لیں گے ہوا مسلم ہم مسلمون۔ ہوا تو پڑھ لیا تھا، مسلم یہ معروف ورڈ ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ نکات تعلیم یا شوق بھی لیں گے اس میں انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں جب اس سبق کا اختتام ہوگا تو ہمارے 2 سبق انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور ان 2 اسباق میں ہم 27 نئے الفاظ سیکھیں گے، اور یہ صرف 27 نہیں ہوں گے، یہ قرآن مجید میں 8638 بار آتے ہیں۔ اتنی تعداد ہوگی قرآن مجید کی اس میں سے جو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے اگر ہم گرامر کے یعنی صرف کے وہ قواعد نکال دیں تو صرف پیچھے 4500 الفاظ بچتے ہیں، جو کہ بار بار رپیٹ ہو کر اتنے زیادہ جو ہے نا وہ تعداد اس کی بنتی ہے۔ انہی میں سے ہم 232 سیکھیں گے جو کہ 40,000 بن جائے گا، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ ہماری بیٹری جو پچھلی بار یعنی اس سبق کے بعد 9,000 تک تقریباً چلی جائے گی، یہ ہمیں 40,000 تک لے کر جانی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا تعارف، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے تو چھوٹی سی سورت لیکن یہ بہت اہم ہے۔ یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی، پہلی صورت، پوری صورت جو نازل ہوئی، جتنی بھی پوری صورتیں نازل ان میں سے پہلی صورت ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اس سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ہمارے اوپر لازمی قرار دے دیا گیا، ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر رکعت میں ہمیں پڑھنا ہے، ہر نماز میں بھی نہیں، ہر رکعت میں، اور کوئی سی بھی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، عید کی نماز ہو، جہاں آپ خوشی کے کوئی نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، کچھ بھی آپ پڑھیں نماز کی صورت میں تو یہ اس میں ضروری ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے اس میں، تو اتنی اہم ہے یہ۔ اور اس کے معنی بھی آج سمجھیں گے کہ یہ کس قدر اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانی کر دی قرآن سمجھنے میں، کہ صرف سورہ فاتحہ اور تعوذ کے الفاظ ہی قرآن مجید میں اتنی بار دہرائے جاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر لائن میں آتے ہیں۔ دیکھیے، تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ تقریباً قرآن مجید میں 9000 بار دہرائے جاتے ہیں،
یہ سورہ فاتحہ صرف، اور تعوذ 9000 بار اس کے الفاظ قرآن مجید میں دہرائے جاتے ہیں. یعنی کوئی لائن خالی نہیں ہے قرآن مجید کی جس میں سورۃ الفاتحہ کے الفاظ نہ ہوں. یہ اتنی اہم صورت ہے، اتنی اہم صورت ہے یہ، اس کو آج سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں سے تلاوت آپ اچھا یہاں آڈیو نہیں ہے اس کی. تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ. اچھا اس میں اختلاف بھی ہے کہ یہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں، تو اس میں بہت طرح، لیکن اتنی اہم ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا ہم نارملی ترجمہ یوں کرتے ہیں. آج سمجھیں گے کہ یہ اصلاً ترجمہ یہ رحمان رحیم یہ کیا ہے، اس میں کیا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ حیران ہوں گے انشاءاللہ کہ یہ کس قدر اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم کرتا ہے. یہ جو بسم آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں. اور ہم نے کہا یہ دلچسپ بات ہے عربی زبان کی کہ ایک ہی لفظ میں کئی الفاظ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں اسپیس بھی نہیں ہوتا. بظاہر ایک ہی لفظ نظر آتا ہے لیکن ہمیں اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کئی الفاظ چاہیے، لیکن عربی زبان میں وہ ایک ہی لفظ ہے. یہ دلچسپ بات ہے اس عربی زبان کی. تو اللہ رب العزت نے اسی میں قرآن کو نازل کیا. ٹھیک ہے. تو بسم نام سے، با کا مطلب سے، اور اسم نام، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جب میں کہوں اسماء الحسنہ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام. اسماء الحسنہ، حسنہ اچھے پیارے. اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے. اسم ایک نام اور اسماء بہت سارے نام، تو ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین پیارے پیارے نام. یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. آگے ہے اللہ. اللہ یہ معروف ایک ورڈ ہے، اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. تو بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن یعنی جو بہت مہربان ہے. یہ جو انداز ہے نا، یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو وزن ہے الرحمن، اس وزن پر کوئی بھی لفظ آ جائے اس میں شدت پائی جاتی، جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. جیسے غضبان اس کو ہم بولتے ہیں جو یعنی غصے سے پھٹ رہا ہو بندہ، لال پیلا ہو رہا ہو غصے سے، آنکھیں لال، اس کو ہم بولتے ہیں غضبان. ہم نے وہ سورہ فاتحہ میں آگے بھی پڑھیں گے، غضب پڑھا نا، غضب. مغضوب وہ لوگ ہیں جن پر غصہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی سے غضبان، شدید غصے والا. اور یہ ہم ویسے عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہے، یہ پیٹرن استعمال کرتے ہیں. اچھا جب ہلکی ہلکی باہر ہوا چل رہی ہو نا تو ہم کہتے ہیں آج کتنی اچھی ہوا چل رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی. تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑی تیز ہوا چل رہی. اچھا اس سے بھی تھوڑی تیز ہو تو ہم کہہ رہے ہیں یار شدید تیز ہوا چل رہی ہے یار. اچھا اس سے بھی تیز ہو تو ہم کہہ رہے ہیں یار آندھی آ گئی، یعنی شدت بڑی ہوا کی، ہم کہتے ہیں آندھی آ گئی. اور اگر اس سے بھی زیادہ شدت بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا، طوفان. یہ طوفان اور غضبان آخر میں الف نون کا جو اضافہ ہے، تو طوفان ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تہس نہس ہو گیا سب کچھ اور چھتیں گر گئی، یہ ہو گیا، ہوا بہت طوفان آ گیا، یعنی ہوا کی شدت بہت زیادہ تھی. تو یہ اسی پیٹرن پر ہے، طوفان، غضبان، رحمان. تو پتہ چلا یہ جو رحمان ہے یہ صرف یہ ہم اردو میں اس کا ان الفاظ میں ترجمہ نہیں کر سکتے کہ وہ بہت مہربان ہے، بلکہ ہم کہیں گے اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہے. جوش اور شدت سے رحم کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے پر. ٹھیک ہے جی. دوسرا ورڈ ہے الرحیم. الرحیم اس میں بھی ہم کہتے ہیں نہایت رحم کرنے والا، لیکن اس میں بھی ایک معنی پایا جاتا ہے. رحیم کے وزن پر جو بھی ورڈ ہوگا، جو بھی اس پیٹرن پر لفظ آئے گا، اس میں تسلسل پایا جائے گا، ہمیشگی پائی جائے گی، دوام. یعنی وہ جو رحم ہے وہ تسلسل سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ایک بات سمجھیں، جیسے کریم، جمیل میں کہوں، جمیل ہم کہتے ہیں خوبصورت کو، تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں آج ہم اس کو بولیں کہ یار وہ بندہ بڑا خوبصورت ہے جو کل بدصورت تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خوبصورت ہے. جو بندہ کل گالیاں دے رہا ہو اسے ہم نہیں کہیں گے کہ بہت اچھا اخلاق ہے اس کا، بلکہ جو تسلسل سے ہی نرم مزاجی سے پیش آتا ہے تو ہم کہیں گے یار بڑے اچھے اخلاق والا ہے. تو اس پیٹرن میں ہمیشگی، تسلسل، دوام پایا جاتا ہے. جمیل، کریم، رحیم.
تو اس کو سمجھے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو رحمت کی صفت ہے اس میں تسلسل ہے. اور کیا تسلسل ہے؟ جوش. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ الرحمن ہے والرحیم ہے، واو بیچ میں نہیں لائے، بلکہ یہ ساتھ مل کر آئے ہیں. یعنی آپ جوش اور شدت کو تسلسل سے ضرب دیجئے ذرا، کہ یعنی یہ جو جوش اور شدت ہے رحم میں، اللہ تعالیٰ کی رحم میں، یہ جوش اور شدت ختم نہیں ہوتا، یہ تسلسل سے جاری ہے. یعنی رحمت کی پرجوش یعنی شدت سے، تسلسل سے بارش جاری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں پر. ٹھیک ہے جی. بس ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا رب ہمیں اس کا مستحق بنا دے کہ وہ ساری رحمت ہمارے لیے بھی ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے سمجھا الحمدللہ رحیم کو بھی رحمت کے جوش اور تسلسل کو ضرب دیجیے. اچھا یہ ایک سلائیڈ ہے جو ہم نے پڑھی تھی. اس سلائیڈ کے ذریعے ہم قرآن مجید کی آیات کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. کس طرح سے؟ جیسے ہم نے ابھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس کا معنی سمجھ گئے کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ رحمان ہے، جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہے. پھر یہ جوش اور شدت تسلسل سے برقرار ہے، رحیم بھی ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے. تو ہم اس کو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، پھر دعا کریں. ہم کس چیز کی؟ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے دعا کریں. اگر اچھی چیز کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کا ذکر ہے، تو فوری اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لیں. اگر جہنم کا یا کسی شر کا ذکر ہے تو فوری اللہ رب العزت سے پناہ مانگے کہ یا رب اس سے ہمیں بچا لے. ٹھیک ہے جی. تو دعا کریں اور احتساب کریں اپنا، کیا میرے اعمال کیسے ہیں؟ میں اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہوں؟ احتساب کسی بھی طریقے سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. پھر پلان بنائیے، اگر ایسا نہیں ہے تو میں ایسے کام کروں کہ میں اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بنوں. ٹھیک ہے. اور پھر یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس چیز پر عمل کرنے لگے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائیے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ کیسے جو کہتے ہیں سیلفش نہ بنیے، بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اللہ، کیونکہ یہ ختم ہونے والی رحمت نہیں ہے، یہ جوش کے ساتھ جاری ہے اور مسلسل ہے، اس میں کمی ہے ہی نہیں. تو جتنا کچھ فائدہ اٹھا لے تو اس کا یہ نصیب ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو ہم نے الحمدللہ سورۃ یہ اس آیت کا ترجمہ سیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کچھ اسباق ہیں کہ اس سے ہم کیا کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے اللہ رب العزت کے بارے میں پڑھا کہ یہ رحمت، اللہ رب العزت رحمت والا ہے، رحمت کرتا ہے. تو رحمت کیا ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کو محبت سے پورا کرتا ہے. یعنی کسی کی ضرورت کو محبت سے پورا کرنا، یہ رحم کہلاتا ہے، یہ رحمت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہماری ضرورتیں کیا کیا ہیں. صرف کھانا پینا ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ آکسیجن بھی ہماری ضرورت ہے. اگر یہ درخت نہ ہو تو ہم مر جائیں، سانس ہم کیسے لیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کر، اور بہت ساری بے شمار ضرورتیں ہیں. صرف کھانے پینے کی طرف جو ہے نا وہ ہماری توجہ جاتی ہے، اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم جو ہے نا وہ مر جائیں گے، زندہ ہی نہیں رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت اس کو پورا کرے. تو اور کیسے پورا کر رہا ہے؟ محبت سے ہمارا خیال رکھتا ہے، محبت سے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ پیر دیے، رشتہ دار دیے، ماں باپ، بہن بھائی، پھپھو، خالہ، ماموں، چاچے، رشتہ دار دیے، زمین آسمان ہمارے لیے بنائے، اس میں ہوا ہمارے لیے میسر ہے، پانی، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا. یہ سارا اللہ رب العزت کا رحم ہے، ہمارے اوپر یہ رحم ہے. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ اتنا رحیم ہے اللہ رب العزت. مجھے آنکھ دی تو یہ پراپر کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑی، صرف دینا تو رحم ہے ہی ہے اللہ رب العزت کا، لیکن یہ پراپر کام کر رہی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا رحم ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. اگر یہ آپ دیکھیں، اگر ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایک پہ تو دنیا آدھی ہو جاتی ہے، عجیب لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، ہماری آنکھیں سلامت رکھے. میں جیسے چاہتا ہوں ہاتھ کو ہلا سکتا ہوں. ہم تو ایسے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے، میرا ہاتھ شل ہو جائے، میں کیا بگاڑ سکتا ہوں اللہ رب. لیکن ایسا نہیں کرتا ہمارے ساتھ اللہ رب العزت. ہمیں ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ بھائی پلٹ آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ رب العزت کا یہ رحم ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے.
وگرنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ سب چیزیں ہم سے چھین لی جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رحمت کا مستحق بنا دے. یہ بہت اہم بات ہے. پہلی عادت ہم نے اعوذ باللہ میں پڑھی تھی پچھلے سبق میں، وہ کیا تھی؟ پروٹیکشن، حفاظت. کس سے؟ بہت بدترین دشمن سے، جو کہ ہر وقت جس نے قسمیں اٹھائی اللہ رب العزت کے سامنے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر میں بندوں کو گمراہ کروں گا، اس سے حفاظت. وہ کیسے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور یہ دل سے ہم کہتے ہیں، اور تو پھر اس میں اپنے اندر یقین بھی لائیے، اعتماد پیدا کیجئے کہ ہاں اب میں واقعہ ہی اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوں. پہلی عادت ہم نے سیکھی تھی کہ کامیاب انسان ہر وقت اپنی سیفٹی کا خیال رکھتا ہے، سب سے پہلے سیفٹی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری عادت اس میں ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، ہر کام سے پہلے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت اہم بات ہے. اور جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، دل سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یقین پیدا کیجئے، اعتماد پیدا کیجئے کہ اب اللہ رب العزت کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہے، اب یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے. لیکن اگر پھر بھی رہ جاتا ہے تو اس میں بھی ہماری خیر ہے. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے لیے خیر ہی نہیں تھا، یہ ہمارے لیے شر کا باعث تھا، اور ہم نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا دیا، یہ کام ہوا نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اسی صورت میں مدد نہیں کہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ ہو جائے، یہی مدد نہیں ہے. صرف آپ وہ کام نہیں ہوتا، آپ کے لیے اس میں بہتری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر کے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں، یہ بھی مدد ہے اللہ رب العزت. ٹھیک. تو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر فیلنگ آنی چاہیے اندر سے کہ بھائی اب بسم اللہ پڑھیں، اب انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر بات کو سننے والا ہے. وہ تو باتیں کیا، جذبات، جو فیلنگ اندر سے ابھی پھوٹتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں وسوسے، وہ جانتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات پر تھوڑی سی تحقیق کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اتنا ہی یقین ہمارا بڑھے گا اللہ رب العزت کے اوپر، اور اتنی ہی بسم اللہ دل سے نکلے گی اور اعتماد اور یقین آئے گا. ٹھیک ہے جی. جب ہم جان جائیں گے کہ اللہ رب العزت کون ہے، وہ کیسے مدد کرتا ہے ہماری، وہ بہت پاورفل ہے، کوئی بھی ذات اس کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، سب کا مالک ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو پھر دل سے بسم اللہ نکلتی ہے. اور یہ ایسے مانگیے یہ دعائیں کہ جیسے کوئی مریض آدمی ہو اور اس کو پتا ہو کہ بھائی آخری لمحات ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، تو اب وہ کس فیلنگ، کس دل کے ساتھ وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا شفا کی. یہ دعا ہمیں ایسے ہی کرنی چاہیے، اس فیلنگ کے ساتھ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کو مت بھولیے، اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو مت بھولیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان کریے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور رحم کی ہم نے کیفیت پڑھی کہ جوش سے رحم کرتا ہے، اور یہ جوش ٹوٹ نہیں رہا، یہ تسلسل سے باقی ہے، تسلسل سے یہی جوش، اسی آن شان سے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا وہ نازل ہو رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو جب وہ اتنا رحیم ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ میرا نقصان کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں. پھر نقصانات ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پھر اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے. بعض اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن پر جو تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ تو اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں. یہ تو کفارے کا سبب بنتی، گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے. تو بھائی کوئی آزمائش آتی ہے، آپ کو موقع ملا ہے صبر کرنے کا، اور صبر بہت بڑی عظیمت کی بات ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ رب العزت کا ہے، ان کے ساتھ تو ہمیشہ اللہ رب العزت ہے. اور کیسے ہے؟ ہر چیز کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی دعاؤں قبول کرتا ہے، اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو ہم خوشی کے موقع پر تو اللہ کو یاد رکھیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی نعمت دی ہمیں، یا کوئی معاملہ ہمارا آسان ہوگا. لیکن آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے. ٹھیک ہے. پازیٹیو تھنکنگ، اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے ڈالی، اس میں خیر ہے، میرے لیے ہی خیر ہے. تو تیسری عادت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے. 3 عادتیں ہو گئی جی. پہلی عادت ہمیشہ اللہ رب العزت سے حفاظت طلب کرنا، بہت اہم ہے.
اس کی حفاظت میں رکھنا، سیفٹی۔ دوسری چیز، جو بھی کام کرنا ہے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور یہ مجرب بات ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا نا تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، 3-4 بار کرنے کے بعد جب بسم اللہ پڑھا تو فوری ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، جوش اور شدت سے رحم کرے گا، وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آزمائش ہے یقیناً اس میں میرا بھلا ہے، میرے لیے اس میں خیر ہے، اور میرے بہت سارے میرے لیے اجر کا باعث ہوگی اور میرے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پازیٹیو تھنکنگ، یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ اچھا گمان، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو محبت سے پورا کرتا ہے، ذرے ذرے کو ہمارے پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے بہت فوائد ہیں۔ جب آپ مثبت سوچیں گے نا تو آپ اندر سے کم کڑیں گے، حسد نہیں ہوگا آپ کے اندر، بہت ساری اور بیماریوں سے آپ اندر ہی اندر آپ غصے کو، یعنی آپ کو وہ غصہ ہی نہیں آئے گا جب آپ اچھی پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ کسی کے بارے میں رکھیں گے تو اس میں آپ کا اپنی جسمانی طور پر بھی آپ کی جو ہے نا وہ خیر ہے۔ اور پھر جو حسد پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں، اندر چیزیں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں نیگیٹو فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور حسد تو ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حسد جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب کوئی بھی لکڑی آگ کے آگے نہیں بچتی، آگ لگ گئی تو بس کچھ بھی ہے جل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ٹھیک ہے۔ فائدے اور جسمانی طور پر میں نے بتایا، اور یہ ایک بہت بڑی جو بیماری ہے جو اسی سے پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں نے آگاہی دی، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات، کیونکہ جب میں اندر سے خوش ہوں گا تو میرے تعلقات آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ سیٹ ہوں گے۔ جب میں اندر سے، کبھی آپ نے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم کہیں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا آفس میں کسی کام میں، تو اگر کوئی آ کر مذاق کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کیوں؟ کیونکہ اندر کا جو ہے نا من اچھا نہیں ہے، کہیں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ۔ اگر اندر سے من اچھا ہوگا پھر وہ کہے گا یار آج آپ بول نہیں رہے، کیا ہوا، خیریت؟ ہم دوسروں کی خیر خبر لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا خیریت ہے، آج آپ کیا بول نہیں رہے، کیونکہ موڈ ہو رہا ہے مذاق کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اندر سے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، خوشی ہوگی، پھر ہی۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اسی سے تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے۔ جی انشاءاللہ یہیں سے ہم نماز کے بعد سٹارٹ کریں گے، ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ 7:35 پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ سٹارٹ کریں، اس میں بریک بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی اس کا ترجمہ ہم پڑھ چکے، ایک بار اس کو تصور اور احساس کے ساتھ تمام تر چیزیں، اس کے اسباق ہم ذہن میں لاتے ہوئے اس کی تلاوت کریں گے، اور پھر ایک اور ایکٹیویٹی ہے ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بار تلاوت کریں گے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا منٹ ہے ہمارے پاس، بلکہ اس سے بھی کم، ایک دوسرے کو سنا لیجئے پیر میں، ایسا کر لیں، آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، جزاک اللہ۔ جی جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی پیر میں بیٹھیں، ایک بندہ ساتھ پکڑ کے بیٹھیں، جس کو آپ پکڑ کے بٹھائیں گے وہ قرآن سیکھے گا، ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ بالکل اللہ کے نام سے۔ اچھا یہ اردو میں ہی ہیر پھیر ہے، باقی عربی زبان میں یہ معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نے الحمدللہ یہ سیکھی، آپ کو ایک کارڈ ملے گا آج انشاءاللہ، اس پر بعد میں بات کریں کیونکہ یہ آج ہمیں ملا نہیں ہے ابھی تک۔
اب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا بڑا ہی خوبصورت ورڈ ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. اس کو بھی ذرا سمجھتے ہیں جیسے ہم نے بسم اللہ کو لفظ بلفظ سمجھا. تو یہ جو پہلا ورڈ ہے الحمد، تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تعریف، آج تک ہم کہتے ہیں حمد کرنا یعنی تعریف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، نعت، تعریف. اور صرف یہ تعریف نہیں بلکہ اس میں شکر بھی ہے، یعنی ایسی تعریف ہے یہ جس میں شکر کے جذبات بھی شامل ہیں، شکر بھی ہے. تو دو معنی ہے، تعریف اور شکر. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہے؟ للہ. یہ للہ آپ کو ایک ورڈ نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ دو ہیں. جیسے پہلے باللہ ہم نے پڑھا تھا، باللہ، بسم ہم نے پڑھا، اسی طرح للہ. تو یہ لام الگ ہے اور اللہ الگ ہے. لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، کے لیے. اللہ، اللہ ہم کہتے ہیں نا تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے. تو کے لیے ہم ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ یہ لام کا. تو اللہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو للہ ہی اللہ کے لیے. تیسرا ورڈ ہے رب. یہ رب کو سمجھیں، کلمہ معروف ہے، پرورش کرنے والا، پالنے والا. ذرے ذرے یعنی جو ہمارے جسم میں کروڑوں خلیے ہیں، کروڑوں اجزاء ہیں، سیلز ہیں، ان کو ذرے ذرے کو پالتا ہے اللہ رب العزت، ضرورتوں کو پورا. اور ایسا نہیں کہ اب آپ کے ساتھ کیا اور پھر کسی اور کے ساتھ کرے گا، نہیں، تسلسل ہر کسی کے ساتھ اور ہر وقت. سبحان اللہ. پل پل ہمیں پالنے والا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ضرورتیں یہی نہیں ہیں، کھانا، ہماری آکسیجن بھی ہماری ضرورت ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت پوری کر رہے ہیں. تو وہ یہ رب ہیں، یعنی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہمارا خیال رکھنے والا، یہ رب ہے. تو یہ جب بھی رب کا ورڈ آئے تو یہ سارے معنی ہمارے ذہن میں آنے چاہیے. اور وہ رب کس کا ہے؟ صرف میرا، صرف آپ کا؟ وہ العالمین. عالم کہتے ہیں ایک جہان، عالم، عالم نہیں، لام کے نیچے زیر کے ساتھ نہیں. وہ جو عالم ہم کر دیں گے یہ تو وہ عالم صاحب ہیں جو مسجد میں ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. عالم یعنی دین کا علم رکھنے والا، عالم. تو عالمین اس کی جمع ہے. جمع کا قاعدہ آج پڑھیں گے بھی ہم، یا نون کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو عالمین یعنی بہت سارے جہان ہیں جن کا وہ رب ہے. ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اچھا، جہان کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جی، عالم انسانوں کا جہان ہو سکتا ہے، حیوان کا ہو سکتا ہے، ملائکہ کا، جنات کا، حشرات کا، یہ جو زمین پر چلتے ہیں، ہواؤں کا، فرشتوں کا ہے. سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں یہ سب ایک جہان ہے. سمندر میں بڑے جہان بستے ہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. سبحان اللہ. صرف ہماری ضرورتوں کو نہیں، کروڑوں. ہماری تو کیا ضرورت ہے؟ ہم کتنی روٹی کھا لیتے ہیں؟ ہم ایک وقت میں 2 چلو کھائیں تو پورے دن میں 6 بنتی ہیں. یہ کوئی خوراک ہے؟ ویل مچھلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سمندر میں ایک نہیں ہے، کئی ہیں. اور کتنی خوراک ہے؟ 40 ٹن. بزرگ کہہ رہے ہیں 40 ٹن. ایک من میں 40 کلو ہیں، اور ایک ٹن میں کئی من ہوتے ہیں، اور پھر کئی ٹن خوراک ہے، اور یہ پورے دن کی نہیں، ایک وقت کی ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایک مچھلی نہیں ہے، بہت ساری ہیں. ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی کھلا رہا ہے. ہر چیز کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ، ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، پالنے والا، ذرہ ذرہ کھا رہا ہے. اور ہماری تو ضرورتیں ہیں ہی کیا، بڑی بڑی خوراکیں ہیں مخلوقات کی، اللہ رب العزت پوری کرتا ہے. اور کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے. کوئی اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی کی ذمہ داری ہے، کسی کی ذمہ داری ہے. حالانکہ بعض اوقات دشمن کسی ایسے جانور کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے کہ جو اسے کھانے والا ہے، لیکن اب اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، تو وہ اس کی ضرورت، اس کے کھانے کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا وہ رب ہے. وہ کون رب ہے؟ وہ تمام جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے.
ہر پل. اور یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں ہے، جب سے جہان بنے ہیں تب سے ضرورتیں وہ پوری کرتا آ رہا ہے، اور جب تک ہیں قیامت تک وہ ضرورتیں پوری کرتا رہے گا. سبحان اللہ، اتنی طاقتور اور اتنی پاورفل ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تعریف ہیں اور ہمارا شکر یہ اللہ رب العزت کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ تعریف اور شکر یہ دل سے نکلتا ہے. کب؟ جب ہم اللہ رب العزت کو پہچانتے ہیں، جب ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ عادتیں ہیں آگے ہم لیں گے. اس آیت کو کیسے ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ تصور اور احساس کے ساتھ ہم شکر اور حمد کا معنی سمجھتے ہوئے اس پر غور کریں، رب پر غور کریں. کون رب ہے تمام جہانوں کا؟ اور میری تو ضرورتیں کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں، بڑی بڑی مخلوقات کی اللہ رب العزت ضرورتیں پوری کرتا ہے. اس چیز کو تصور اور احساس میں لاتے ہوئے دعا کیجئے. کیا؟ یا رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دل سے آپ کی تعریف اور شکر کرنے والے بن جائیں. اور اسی طرح یا رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں، علم حاصل کریں. یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ جس قدر آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی اس قدر یہ تعریف دل سے نکلے گی، اس قدر مانگی ہوئی دعاؤں کے بارے میں اعتماد اور یقین ہوگا، اسی قدر ہمیں بھروسہ ہوگا ہمارے کلمات پر کہ میں کس ذات سے مخاطب ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، وہ تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. بس یہ جذبات اس میں ہونے چاہیے، یہ دل سے نکلنی چاہیے بس. باقی اس کو ضرورت پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اشارہ کرتے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں جذبات اور فیلنگ کے ساتھ. تو دعا شامل کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی نعمت مجھے ملتی ہے یا میں کسی سے متاثر ہوتا ہوں، میں الحمدللہ نہیں پڑھتا، تو یہ مجھے عادت بنانی چاہیے کہ میں الحمدللہ پڑھوں، اپنا احتساب کروں. کیا میں حمد اور شکر اللہ رب العزت کی کرتا ہوں؟ علم حاصل کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا جانتا ہوں. کیونکہ ایک عربی کا مقولہ ہے، من اعرف للہ اخوف للہ. جو شخص جس قدر اللہ رب العزت کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، جانتا ہے، علم ہے اس کو، وہ اتنا ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت. ہم نے اس میں دیکھا بھی کہ اللہ رب العزت ہماری ساری چیزیں پراپر کام کر رہی ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی. یہ رحم ہے اللہ تعالیٰ کا. وگرنہ اگر ہم اس کی ذات پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کس قدر قادر ہے، تو ہمیں پکڑنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ رحم ہے اس کا کہ وہ ہمیں چھوڑ رہا ہے، وہ بڑی قادر ذات ہے. تو ہم احتساب کریں، پھر پلان بنائیں کہ کیسے میں اس آیت کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا، تعریف کرنے والا بن جاتا ہوں. کیسے میں علم حاصل کروں، اس کا پلان بنائیں. جو اب یہ ہم پلان بنا کے بیٹھے بھی ہیں مزید کہ کیسے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کروں اس آیت کو اپنے لئے. اور پھر جب آپ جان رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ سے خیر پھیلے. اور خیر ایسی ہے کہ اگر شروع ہو گئی آپ سے تو بس آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، بس پھر نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہوتی رہیں گی. آگے بڑھتے ہیں جی. اب ہم نے ترجمہ سیکھا اس آیت کا. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، دو معنی ہیں. یہ دل سے کب نکلے گا؟ جب ہم رب العالمین پر غور کرتے ہیں. اللہ کے لیے ہیں وہ. اللہ کون ہے؟ وہ رب ہے. رب کون ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ذرے ذرے پل پل ہماری خبر کرنے والا، کروڑوں خلیوں کو جسم میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، خیال رکھنے والا، یہ ہے رب. تو یہ ہم ترجمہ پڑھ سکے. پہلی چیز، پہلا معنی یہ ہے کہ حمد کا تعریف. تو تعریف دل سے کرنا ہو تو آپ العالمین پر غور کیجئے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، ریسرچز پڑھیں گے، تو اس قدر ہی آپ اللہ رب العزت کی تعریف دل سے، یعنی پوری جذبات اور فیلنگز کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہے عادت نمبر 4. 3 پڑھ لی ہم نے. سیفٹی فرسٹ، سب سے پہلے جو ہے نا حفاظت اللہ رب العزت کی. ہر کام بسم اللہ سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. چوتھی عادت یہ ہے کہ خوب علم حاصل کرنا اللہ رب العزت کے بارے میں. اور الحمد میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا کسی بھی اچھی چیز ملنے پر، نعمت ملنے پر، کسی چیز سے متاثر ہونے پر ہم الحمدللہ پڑھیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جس خوبصورتی سے یا جس شخص سے یا جس
چیز سے ہم متاثر ہو رہے ہیں وہ کس کی تخلیق شدہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے تشکیل، تو تعریف تو پھر اسی کی ہے جو پیچھے ہے. ٹھیک ہے جی. تو خوب علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے نکلے. احتساب، میں کتنی دفعہ دنیا کی مختلف چیزوں سے متاثر ہوتا ہوں، تو کیا میں الحمدللہ پڑھتا ہوں؟ نہیں. تو اس کو ہمیں عادت میں لانا ہے انشاءاللہ، اور دعا بھی کرنی ہے کہ یا رب ہمیں شکر کرنے والا اور الحمدللہ پڑھنے والا بنا دے. دوسرا معنی اس کا تھا شکر کرنا، شکر دل سے. ٹھیک ہے جی. عادت نمبر 5 ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر؟ کتنے احسانات؟ بہت ہیں. ذرا گنوائیے جلدی سے، گر ہی نہیں سکتے. کچھ موٹے موٹے نام لیجئے. جی بہت سارے ہیں ہمارے ذہن میں دوڑ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہاں سے شروع کریں، اتنے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارا 5 سے لے کے 7 فٹ تک جو قد بنایا، یہ جسم بنایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کروڑ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. یہ بظاہر جو نظر آ رہی ہیں نا، آنکھیں کان، یہ تو نظر آ رہے ہیں. یہ دماغ کے اندر کیا کیا ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن بہت چیزیں ہیں. آپ اپنے اندر ذرا غور کریں، دل ہے، گردے ہیں، اور بہت سارا سسٹم ہاضمے کا چل رہا ہے، یہ پراپر کام کر رہے ہیں. دماغ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے. سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں یہ پراپر کام کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں آپ کو اتفاق ہوگا اور ہوتا ہے، 6-7 فٹ کا کڑیل جوان ہوتا ہے، زبردست، طاقتور، صحت مند، لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑا سا دماغ سے نا ایک پرزہ ہلایا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو صرف اس پرزے ہلنے سے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی میں نے کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے، میری حالت کیا ہے، رالیں ٹپک رہی ہیں، میں نہایا انہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ صحیح سلامت سانس لیتا، سب چیزیں دیکھتا، سنتا، ہاتھ ہلاتا، چلتا پھرتا، ہر پورا شخص 7 فٹ کا موجود ہے. لیکن بس یہاں سے تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے وہ پرزہ ہلایا ہے اور وہ سارا جسم اس کا بیکار، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ ہمارا پورا جسم، جو چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، ہمیں پراپر وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. الحمدللہ. یہ صرف یہی سوچ لینا، یہی بندے کو جو ہے نا وہ اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں، کہ میں ہے کیا، کہ بس ایک پرزہ ہی تو اللہ تعالیٰ ہلائے گا اور میں کیا کروں گا، اور میں کیا کیا گناہگاریاں اور اللہ رب العزت کی بغاوتیں اور اللہ رب العزت کے احکام کی پامالی کس طرح سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ ہمارا پورا وجود، جب میں جیسے چاہ رہا ہوں ہاتھ ہلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر کہ آپ کو نہیں دکھ رہے. ہمارے شیخ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے تمام گناہ. ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں اگر گناہوں کی بدبو ہو تو ہمارے پاس کوئی شخص بیٹھ نہ سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ گناہوں کی بدبو نہیں ہے. وگرنہ ہر بندہ جانتا ہے اپنے دل میں کہ وہ کتنے پانی میں ہے. میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم تو ہے ہی خطا کار، انسان تو ہے ہی خطا کار ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو پلٹ آتا ہے. تو کیا چرچا کرنے کی ضرورت ہے؟ دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، تسلیم کرتا ہوں. کسی کے سامنے نہ بھی، اللہ کے سامنے، اور چلتے پھرتے کسی بھی حالت میں نو پرابلم آپ کہیں یا رب مجھے معاف فرما دے. دل میں ہی، کوئی سنے نہ سنے. اور اس کی جو لذت ہے نا، یہ کمال ہے. اس کو ذرا فیل کر کے دیکھیے، یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا. کچھ بھی کر پھر رہے ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھیے اور بس چپکے سے اللہ رب العزت سے دل ہی دل میں معافی مانگ لی. استغفر اللہ. اب ہم تو جانتے ہیں نا غلطی ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے بندہ سب سے زیادہ محبوب اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ آتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے. مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. تو ہم کیوں نہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جائیں. خیر، تو ہم نے کہا ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے ہم بار بار شکر ادا کریں اللہ رب العزت کا. اور احسانات بے بہا ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. جی الحمدللہ. ہم اس آیت کو تمام تر مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار دہرا لیں، اور پھر وہی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے. تو میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کا ترجمہ کیجئے. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین،
جی آپ ترجمہ کریں گے، میں اس کی عربی پڑھوں گا. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. رب ہے العالمین. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، رب ہے تمام جہانوں کا. آدھا منٹ سے بھی کم ہے ہمارے پاس، دہرا لیجئے. آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، اس طرح جلدی سے. شیخ صاحب آج تو طبیعت خراب ہے یار. جی الحمدللہ ہم نے پریکٹس کری اس کی. آگے بڑھتے ہیں. دوسری آیت یہ ہمیں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے. الرحمن الرحیم یعنی بہت جوش اور شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم تسلسل ہے اس میں، وہ جوش اور شدت میں تسلسل ہے، کمی نہیں آ رہی. رحمت کا مطلب ہے محبت سے کسی بھی چیز کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ رحمت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر مسلسل ہمارے اوپر رحم کیے جا رہا ہے. ایک مثال اس کی لے لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے. یہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک رحم ہے کہ ہماری یہ جو زمین ہے، یہ سورج کے گرد آپ دیکھ رہے ہیں، سورج کے اطراف میں ایک سیکنڈ میں 25 سے 30 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 25 سے 30 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے یہ زمین سورج کے ارد گرد. جب گاڑی چل رہی ہو، ایک سیکنڈ کی بات ہے، منٹ کی بات نہیں. ہم وہ حساب جو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کلومیٹر کتنی دیر میں کرے گی، ایک گھنٹے میں کتنے کلومیٹر کرے گی. تو 30 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے تو ایک گھنٹے میں 30 کلومیٹر کے حساب سے ایک گھنٹے میں سفر کرے گی 30 کلومیٹر. اور یہ ایک سیکنڈ میں 25 سے 30 کلومیٹر کا سفر طے کر رہی ہے یہ زمین. کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے. اور یہ اللہ کا رحم ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. وگرنہ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے اور زمین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں. یہ اللہ رب العزت کا رحم ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر قادر ہے. وہ اگر تھوڑا سا حکم دے تو یہ زمین ایک منٹ میں الٹ پلٹ ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ. قیامت کا برپا ہونا یہ بھی ایک زبردست جو ہے نا ان کے لیے ایک یعنی دلیل ہے اس چیز کی کہ قیامت کا برپا ہونا یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کی آسانیاں فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور ہمیں اس کے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ جب وہ بدترین لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے اوپر قیامت برپا ہوگی. بدترین لوگ ہوں گے وہ معاشرے کے جن کے اوپر قیامت برپا ہوگی. یہ مسلم شریف کی غالباً یہ صحیح حدیث ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت اچھا بنائے اور ہمارے اوپر قیامت قائم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. مگر ہمیں ذرا برابر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا اتنی رفتار سے زمین کے گھومنے سے بھی. الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا ایک رحم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا نا تو اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا، نہ کیا جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. تو لہذا آج ہم نے یہ سیکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، اور یہ حدیث بھی سیکھی کہ جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا تو پھر امید بھی مت رکھے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا. یہ بہت اہم بات ہے. تو ہم اب سے ہی دوسروں کے ساتھ رحم سے، شفقت سے، محبت سے پیش آنے والے بن جائیں. یہ ہم دعا بھی کریں اس چیز کی اور اس کی عمل بھی کریں اس کے اوپر. بہت اہم. کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، اور آپ بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رحم نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. اور یہ عادت نمبر 6 ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں.
یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو الرحمن الرحیم یہ ہم نے پڑھ لیا تھا, اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آگے بڑھیں گے. تو ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے, الرحمن بہت مہربان, الرحیم رحم کرنے والا. میں اس کی عربی پڑھتا ہوں, آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے. الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. جی یہ ہم پڑھ چکے, اس کو ہم آگے بھی نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ میں اور تعوذ میں ہم نے کامیاب انسان کی, جو کامیاب ہے اس کی یہ 6 عادتیں پڑھی. اس کو ذرا ایک بار دیکھ لیں. اعوذ باللہ میں ہم نے کہا اپنی حفاظت کا خیال رکھیں, تعوذ شیطان سے. ٹھیک ہے. عادت نمبر 2, ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. عادت نمبر 3, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے, اس کی تفصیل ہم نے پڑھی. عادت نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے علم حاصل کریں, کائنات پر غور کریں, ریسرچز پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ یقین اور اعتماد آئے اور دل سے تعریف نکلے. عادت نمبر 5 کہ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریے بار 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 بار. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو ہم دوسرے سبق میں پارٹ یعنی 2B میں آتے ہیں, گرامر کی طرف. جی الحمدللہ ہم سبق کے پارٹ 2 میں ہیں یعنی 2B, اور ہم نے کہا 1A یا 1B, 1A والے جو بھی ہوں گے وہ 1A ہو, 2A ہو, 3A ہو, وہ ہم ترجمہ پڑھیں گے, اور دوسرے میں گرامر ہوگی. تو اس میں ہم گرامر لیں گے, اور گرامر ہم سیکھیں گے TPI کے ذریعے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے آپ کا؟ اس میں لیں گے گرامر میں آج ہم مسلم, مؤمن, مشرک, کافر, صالح, یہ سارے نام ہیں, نام آج ہم لیں گے, اور یہ معروف الفاظ ہیں ہمارے ہاں, کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب سے پہلے TPI, اور TPI کو بھی ہم انشاءاللہ TPI کے انداز میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے ساتھ دیکھ لیجئے, اشارہ کرتے ہوئے, اشارے لازمی ہیں TPI میں. ٹھیک ہے جی. یہ کیوں ہم اشارے کرتے ہیں یہ ہم پڑھ بھی چکے, آگے پڑھیں گے بھی. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. یہ ہم نے اس پر کلک کریے گا, یہ ہم نے پڑھا TPI. ایک بار اور اس کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ یہ آسان ہو جائے ہمارے لیے اور معروف ہو جائے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی ہو گیا. یہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ. اور سب سے پہلے ہم نے یہ ٹیبل سیکھا تھا, اور یہ ایک ورڈ آپ کو سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اعادہ. عربی زبان کا ہے, مطلب ریویژن, ہاں ریپیٹیشن. ٹھیک ہے. تو یہ ریویژن ہم کریں گے. تو سب سے پہلے اس کو میرے ساتھ کر لیجئے TPI کے ساتھ. ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. ایک ساتھ کریں گے. ہوا ہم, بولیے میرے ساتھ دوبارہ سے. جی. ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. اشارے لازمی کیجئے. جی. ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. الحمدللہ. ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ قرآن سیکھیں گے, الفاظ گرامر کے الفاظ سیکھیں گے ہم TPI کے ذریعے, اور اس سے ہم قرآن کا بہت بڑا حصہ سیکھیں گے. اور TPI سے سیکھیں گے تو ہمیں آسانی سے یاد ہوگا, اور یہ دیر تک یاد رہے گا, اور کبھی بھی ہمیں ریکال کرنے کی ضرورت پڑی تو فوری ریکال ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ TPI کی جو ہے نا یہ اشاروں کی یہ فائدے ہوں گے. لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو شیطان روکے گا اشاروں سے, کیونکہ اس کے ذریعے آپ نے قرآن سیکھنا ہے, وہ کہے گا نا 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 لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ساری چیز, تو یہاں سب کر رہے ہیں, موقع ہے,
اس کو مات دیجیے، اعوذ باللہ پڑھیے اور کریے، لازمی کریے. ایک بار اور کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی ہوا ہم انت انا انتم نحن. آگے بڑھتے ہیں. جی یہ ہم نے سوال لے لیے تھے، میں صرف سوال کروں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے. ہوا ہم نے کہا وہ، اور مسلم تو وہ مسلمان، وہ مسلمان وہ کون ہے؟ من ہوا وہ کون ہے؟ من کا مطلب کون اور ہوا کا مطلب وہ کون ہے؟ تو ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. میں اشارہ کروں گا سوال کا اور آپ اس کا جواب دیں گے. جی من ہوا، اشارہ یہاں کریں گے اپنی رائٹ سائڈ پہ، جیسے تھرڈ پرسن ہے. یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا. اور جب ہم یہ سامنے کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کیا. اور جب اپنی طرف ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کیا، بلکہ ہم کہتے ہیں میں نے یہ کیا، تو اپنی طرف اشارہ. تو اسی دماغ کو، اسی پیٹرن کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان کو سیکھیں گے. جی ایک بار اور. من ہوا، من ہم، من انت، انت انا ہم نے پڑھا تھا تو اس کے جواب میں آنا جائے. من انت، من انتم. الحمدللہ یہ معروف ہو گیا ہمارے یہاں. گرامر میں بہت بنیادی بات ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو بہت سارے اجزاء یا بہت ساری اس کی تقسیم کی گئی ہے، گروپنگ بنائی گئی ہے ان کی. اور یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ جب، اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ رولز، یہ جو قواعد گرامر ہے، یہ زبان وجود میں آنے کے بعد میں مرتب کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے قواعد بنائے جائیں، رولز گرامر بنائی جائے پھر زبان بنائی جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ زبان ہوتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، پھر یہ بنائے جاتے ہیں. یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب اس زبان کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر الفاظ کو اس تقسیم میں گھیر لیا جائے. لیکن چونکہ یہ بعد میں آتے ہیں، بعد میں وجود میں آتے ہیں، یہ قواعد بعد میں بنائے جاتے ہیں، تو اس لیے ممکن نہیں ہوتا کہ پوری زبان اس میں آ جائے. کچھ نہ کچھ الفاظ اس سے نکل جاتے ہیں. ہر زبان میں وہ تعداد میں فرق ہو جاتا ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، لیکن استثنائی صورتحال الفاظ کو حاصل ہوتی ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قواعد بعد میں مرتب ہوئے ہیں، عربی زبان تو پہلے سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہم سیکھیں اس کو. تو پوری عربی زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. حالانکہ بہت ساری زبانوں میں بہت سارے اجزاء ہیں، بہت سارے حصے ہیں. انگلش میں ہی 8 ہیں. انگلش یعنی میں یہ بات کر رہا ہوں پارٹس آف سپیچ کی. کتنے ہیں؟ 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے. لیکن اردو، عربی اور فارسی یہ تینوں آپس میں ملتی جلتی زبانیں ہیں. اس میں صرف 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے الفاظ کو. کچھ الفاظ جو ہیں وہ اسم ہوں گے، یعنی کسی چیز کا نام ہوں گے یا کسی کی صفت ہوگی. نام سے مراد جیسے کتاب، مکہ، یہ نام ہے، جگہ کا ہو سکتا ہے، کسی چیز کا، کسی شخص کا، جو بھی نام ہو. اور اسی طرح یا کسی شخص کی صفت ہو، کوئی مسلم، مومن. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. اور اس کی علامات ہیں، شروع میں ال آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں، یا اون این آت یعنی واو نون یا نون اور الف تا آ جائے. یہ اسم کی علامت ہے. یہ ہے فعل یعنی ورب، یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی فعل جس میں کسی کام کا ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے. ہم نے اسماء سیکھنے ہیں اور افعال سیکھنے، حروف ان کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے علاوہ جتنے بچیں گے وہ حروف ہیں. تو حروف وہ ہوتے ہیں جو اسم کو اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. اسم اور فعل کو ملاتے ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں. اس کی ہم پریکٹس بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے کتابن، تو یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کتاب. اور یہ اگر نام بھی ہمیں پتہ چلے اس کا معنی تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ال لگا ہوا ہے، نہیں، آخر میں تنوین ہے، جی، تو تنوین ہے، یہ علامت موجود ہے. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، معروف ہے. کتاب تو نام ہی ہے، ہم نے مثال میں پڑھا. لیکن اگر یہ نہ بھی پتہ چلے یہ کیا ہے، لیکن اس میں تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ فعل پر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی، نہ ہی ال آتا ہے. تو ایک ہم آج قاعدہ پڑھیں گے عام اور خاص کا.
ٹھیک ہے جی. عام اور خاص کا یہ ہے کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب. جیسے ایک کتاب انگلش میں ہم کہتے ہیں بک، ایک بک، ٹھیک ہے کتاب. اور جب خاص بنانا ہو اس میں تو عربی زبان میں ایک فارمولہ ہے، معروف ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو، اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو یہ خاص نام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، خاص نام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ ال کا مطلب ہے وہ خاص، یعنی دا. اب بک تھا اور اس کے ساتھ اگر دا لگا دیں گے تو یہ خاص بک ہوگی، دا بک. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک اور تبدیلی آتی ہے، جب ہم دا لگا دیتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے بیچ میں، نہیں رہتا. ہم ایسے نہیں کہتے کہ دا بک، ایسے تو نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے دا بک، تو ختم ہو جاتا ہے بیچ میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح شکل میں یہاں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ ہر زبان کا ہی ایک انداز ہے. ال لگے گا تو یہ 2 پیش ختم ہو جائیں گے، جیسے یہاں ختم ہو گیا دا کے بعد، تو پھر آئے گا الکتاب، 2 والے ختم ہو جائیں گے، وہ 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، سنگل رہ جائے گا. یہ خاص بنانے کا طریقہ ہے. اس کی پریکٹس کریں گے، آپ کو ابھی بہت ساری وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیے جب بھی ال آئے گا تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آئیں گے، سنگل آئے گا. اور جب ال نہیں ہوگا تو وہ آئے گا، یعنی دونوں ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے. یہ سمجھے، کڑی دشمنی ہے آپس میں ان کی، آگ پانی کا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے، یا تو ال آئے گا یا تنوین، یہ آپ یاد رکھیے. ٹھیک ہے جی، تو اس کی پریکٹس کریں گے ابھی ہم. اور یہ الفاظ بھی دیکھیں جن کی پریکٹس کریں گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ دل سے اور فیلنگز، جذبات کے ساتھ آپ پڑھیے، کیونکہ آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں انشاءاللہ ملیں گی اللہ کے حکم سے. تو ہم اسی جذبے کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے. یہ مسلم ورڈ جو ہے یہ قرآن مجید میں 42 مرتبہ آتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے، یعنی 42 الفاظ ہم اس سے سیکھ گئے. مؤمن ہمیں پتہ ہے، ایمان والا. ٹھیک ہے جی، اور یہ 230 بار قرآن مجید میں آتا ہے. اسی طرح صالح 136 بار. صالح مطلب کوئی بھی نیک آدمی، کوئی بھی نیک. صالح، صالحن، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے نام ہیں، منن، ہن، رن، کن، تنوین لگا ہوا ہے، تو سارے نام ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ آگے کافر 134 بار، مشرک 49 بار. تو یہ آپ اگر ان کو جمع کریں تو کتنے الفاظ ہم انشاءاللہ آج انہی سے سیکھ جائیں گے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، تو پریکٹس کریں گے الف لام والی. مسلم کوئی بھی عام مسلمان آدمی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ المسلم کہیں گے تو یہ کوئی خاص ہے جس کے بارے میں جانتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو ال اور اس کے بغیر یہ ہم پریکٹس کریں گے. میں پڑھوں گا مسلمن اور آپ ال کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایک چیز کا خیال رکھیں گے، اور مجھے امید ہے آپ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. جی، تو پریکٹس کرتے ہیں. میں سنگل بولوں گا، آپ اس کی جمع بولیں گے. مسلمن، المسلمن، المسلم. کیونکہ ال لگ گیا تو تنوین کا اب کام نہیں، ان کی تو دشمنی ہے آپس میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تیسرا شریر آدمی ہو. معذرت، آپ غصہ نہ کیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2 دشمنوں کو ساتھ میں بٹھا کر ہم کہیں کہ یہ دیکھیں اب کیا ہوگا، تو یہ تو زیادتی والی بات ہوگی. تو 2 دشمنوں کو ساتھ نہیں بٹھانا، الگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمن، لیمو. ٹھیک ہے، مؤمنن، جی، صالحن، کافرن، مشرکن. جی الحمدللہ، یہ ہمیں اندازہ ہوگا. جی، الکتابو، کتابو، وہ کاٹا لگا ہوا تھا، تنوین کو کاٹنا ہے. الکتاب پڑھ لیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. الکتابو پیش لگے گا، الکتابو، الکتابو. ٹھیک ہے، عربی میں ایک ویسے مقولہ ہے، سکن تو سکن، یعنی آپ ساکن کر دیں آخر میں تو سکون میں رہیں. یہی مسئلہ ہے جو لوگ معرفت رکھتے ہیں. تو اعراب جو ہے یہ تفصیل ہے اس کی، کبھی 2 زبر، کبھی 2 زیر، کبھی 2 پیش، اس کی تفصیل ہوتی. خیر، تو ہم نے سیکھا الحمدللہ عام سے خاص بنانا. الف لام لگ جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ سارے اسماء ہم نے الحمدللہ سیکھ لیے. آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے، یعنی مسلمن کی بجائے ہم مسلم پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. لیکن آپ یاد رکھیے جب ال ہوگا تو منہ آئے گا, اور اگر ال نہیں ہوگا تو پھر دو پیش لگا سکتے ہیں, اور دونوں صورتوں میں ساکن بھی کر سکتے ہیں. المسلم, مسلم, نو پرابلم. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. ہم نے جمع بنانے کا طریقہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے بھی اس کو. جب بھی سنگل حرف میں واو نون یا یا نون کا اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ جمع بن جاتا ہے. ہم نے پڑھا آج ہی عالم یعنی ایک جہان, اور عالمین بہت سارے جہان. تو یہ مین کیوں یا نون لگا دیا, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جہان ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مسلمون تو اس کی جمع ہوگی مسلمون, واو نون لگا دیں گے تو جمع ہو جائے گا. اور اسی طرح مسلمین بھی ہے. ٹھیک ہے, بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم نے کہا دو پیش ہوگی تو مسلمون آئے گا, اور جب دو زبر یا دو زیر ہوگی تو مسلمین. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو نہ دو زبر کے ساتھ پڑھیں گے, نہ دو زیر, نہ دو پیش کا, ہم مسلم کہیں گے. آپ اس کی دونوں جمع پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں اس کا اندازہ ہو. پریکٹس وہ بھی کر لیتے ہیں. میں مسلم کہوں گا, آپ کہیں گے مسلمون, مسلمین. ابھی یہ نہیں پڑھیں, ہم اس کی بعد میں پریکٹس کرتے ہیں. اس میں ایک سلائیڈ میرا خیال ہے ہائیڈ ہو گئی کہ جس میں یہ پریکٹس تھی دونوں کی. ٹھیک ہے, کیونکہ مسلم اس میں ہم آخر میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, اور دونوں جمع آ سکتی ہیں. جی میرے ساتھ, میں کہوں گا مسلم, آپ کہیں گے مسلمون, مسلمین. صالح, صالحون, صالحین. مؤمن, مؤمنون, مؤمنین. جلدی سے, مسلم, مؤمن, صالح, کافر, مشرک. تو ہم دو جمع بنا رہے ہیں, مسلمون, مسلمین. تو مسلمون کب ہوگا اور مسلمین کب ہوگا, یہ قاعدہ ہے. جب دو پیش ہوگی تو مسلمون ہوگا, اور جب من یا من ہوگا تو مسلمین ہوگا. اچھا, میں ایک ورڈ بولوں گا, آپ نے اس میں سوچ سمجھ کر اس کی جمع بتانی ہے. ٹھیک ہے, مؤمنون. جی پڑھ بتائیے. مؤمنین, مؤمنون. جب دو پیش ہوگی نا, میں کہوں گا مؤمنون تو آپ کہیں گے مؤمنون. اور اگر میں کہوں مؤمنین, مؤمنین. اور اگر میں کہوں مؤمنن, مؤمنین. کیونکہ دونوں صورتوں میں مسلمن ہو, مسلمین, مؤمنن, مؤمنین, تو مسلمین آئے گا, مؤمنین آئے گا. اور اگر دو پیش ہوں تو مسلمون آئے گا. اس کی جلدی سے پریکٹس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. جی, مسلمن, مؤمنن, صالحن, کافرن, مشرکن, مسلمن یا مسلمن, مؤمنن, مؤمنن, صالحن, صالحن, کافرن, کافرین, کافرن, کافرین, مشرکن, مشرکن. ہمارے پاس آدھے منٹ سے بھی کم وقت ہے, دہرا لیجئے اس کو تاکہ یہ فارمولہ ہمیں یاد ہو جائے. جی پلیز آگے بڑھتے ہیں. یہ ہم نے قاعدہ پڑھا,
یعنی عام کو خاص بنانے کا. اور ہم نے اسم کی علامات بھی پڑھی. ہم نے کہا شروع میں اسم کے ال لگ جائے گا, ٹھیک ہے, اور آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگ جائیں گی, یا واو نون یا یا نون, اون این آد لگ جائے گا. اور ہم نے ال کا قاعدہ بھی پڑھ لیا کہ جب ال آئے گا تو یہ والی کیفیت آخر میں نہیں ہوگی, کیونکہ ہمیں تو ایک علامت چاہیے پہچاننے کے لیے. تو ال لگ گیا علامت ہے تو وہ آخری لگانے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ال کے ساتھ ہم اس کو جو ہے نا وہ ایک بار میں پڑھوں گا, اور آپ اس میں آگے اس کی ال کے ساتھ ہی جمع بنائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو اگر میں کہوں المسلمن تو آپ کون سی جمع بنائیں گے؟ آپ نے تو میری غلطی نہیں نکالی. میں نے کہا المسلمن, تو یہ المسلمن تو نہیں ہوگا. شکر ہے فوجی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, مگر نا وہ بڑے غصے سے غلطی نکالتے ہیں. تو المسلمن نہیں ہوگا, ہم نے کہا دونوں جمع نہیں ہوں گے, تو المسلمو ہوگا. تو آپ اس کی جمع بنائیں گے المسلمون. یہاں 2 نہیں بھی ہوں گی, صرف ایک پیش ہوگی, تو پھر بھی اس کی جمع المسلمون بنے گی. اور المسلمون کیوں؟ کیونکہ ہم ال لگا رہے ہیں شروع میں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا الشیطان, اور اس میں آگے الرجیم الف لام والا تھا. تو جب ایک ہوتا ہے تو دوسرا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی وضاحت ہے, یہ دیکھیں المسلم جمع المسلمون, ٹھیک ہے. اگر میں کہوں المسلم, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو زبر کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو المسلمی, ہاں من المسلمی ہو سکتا ہے, رئیت المسلمہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے ہو سکتے. تو ہم نے بنیادی طور پر اس میں سیکھا 2 پیش یا 1 پیش ہو تو اس میں اس کی جمع آئے گی پیش والے میں مسلمون. اگر 2 زبر یا 1 زبر یا 2 زیر یا 1 زیر ہو تو اس کی جمع آئے گی مسلمین. بس یہ فارمولہ تھا جو ہم نے سیکھ لیا. 2 جمع بنتی ہے ہر اس کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے. ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ ہم آگے بڑھیں. میں کہوں گا اگر ہوا تو وہ, اور مسلم وہ مسلم. تو ایک بار عربی پڑھتے ہیں, پھر آپ ترجمہ کر لیجئے اس کا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہوا مسلم, ہم مسلمون. یہ دیکھ رہے ہیں, ہوا یعنی ایک اور مسلم سنگل, ہم جمع مسلمون جمع, یہ فارمولہ ہے, ٹھیک ہے جی. انت ایک ہیں تو انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. جی ہوا مسلم, ہم مسلمون, انت مسلم, انا مسلم, انتم مسلمون, نحن مسلمون. تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سنگل ہے تو مسلم سنگل, ہم جمع ہے تو مسلمون جمع. بس یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا. یہ عربی آ گیا اب, تو اب ہمیں عربی بننا ہے, ان کے ساتھ عربی بننا ہے ہمیں, ٹھیک ہے جی. تو اب ہم انشاءاللہ کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ہم آج بہت سارے جملے اور سیکھیں گے. لفظ ہے حل. حل, حل کا مطلب ہوتا ہے کیا, سوال کے لیے آتا ہے کیا, ٹھیک ہے, یا کیا. اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں, مثبت بھی اور منفی بھی. ہم مثبت آج سیکھیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب نعم, جواب میں آئے گا نعم. نعم کا مطلب جی ہاں, جی ہاں, ایسا ہی, ٹھیک ہے جی. حل کا مطلب کیا, اور نعم کا مطلب جی ہاں. ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے, حل کیا, نعم جی, جی جی یا ہاں. تو ہوا مسلم کا کیا مطلب تھا, وہ ایک مسلمان. تو حل ہوا مسلم کیا مطلب ہوگا؟ آپ نے تو میرے بتانے سے پہلے ہی ترجمہ کر دیا, کیا بات ہے. تو حل کا مطلب کیا, ہوا وہ مسلم, وہ مسلم ہے, کیا وہ مسلمان ہے؟ تو ہم نعم میں جواب دیں گے, نعم جی ہاں, ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے جی. اور حل ہم مسلمون کیا ترجمہ ہوگا, کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نعم ہم مسلمون. ہم نے سب کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا سب کے بارے میں کہ ہم مسلمون, ٹھیک ہے. حل انت مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ نعم انا مسلم, میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون, کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نعم نحن مسلمون, ٹھیک ہے. بچوں سے ہم پوچھتے ہیں نا,
ہم سب کون ہیں؟ تو وہ سب کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں. تو وہی ویسے ہی دہرانا ہے ہمیں. میں عربی میں سوال کروں گا, آپ اس کا عربی میں ہی جواب دیجئے, اور یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہوگا کہ ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہاں سنگل ہے تو ایک, 4 ہیں تو جمع بہت سارے, سنگل ہے تو ایک, سنگل ہے, اگر جمع ہے 4 ہیں تو جمع بہت سارے, یہاں بھی اور وہاں بھی. ٹھیک ہے جی. حل ہوا مسلم, ٹی پی آئی بہت ضروری ہے. اور ہوا 3rd پرسن ہے, سامنے والا نہیں ہے, ہوا وہ ہے, ہوا ہم یہاں ہے. ٹھیک ہے. حل ہوا مسلم, حل ہم مسلمون, الحمدللہ. حل انت مسلم, حل انتم مسلمون. آسان ہے وہ, کیا بات ہے. ایک بار اور کرتے ہیں جلدی سے. حل ہوا مسلم, حل ہم مسلمون, حل انت مسلم, حل انتم مسلمون. آگے بڑھتے ہیں جی. حل کا مطلب کیا ہے؟ انت کا مطلب, با کا مطلب سے, ساتھ یا سے, اور خیر, خیر خیریت معروف ہے. اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے. ہاں جی. تو حل انت بخیر, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا آپ خیریت سے ہیں؟ عام طور پر ہم یہ جملہ تو عربی کا سب کو آتا ہے, کیف حالک, کیف حالک یا حبیبی, کیف, تو یہ وہی ہے, کیف کا کیفیت حالت پوچھ رہے ہیں, تو مطلب دونوں جملے اسی لیے استعمال ہوتے ہیں. حل انت بخیر, تو کیا جواب دیں گے ہم؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں, تو کیا دیں گے؟ نعم انا بخیر, اور خیریت سے ہیں تو پھر الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور حل انتم, انت کی جگہ انتم بخیر, تو مطلب کیا ہوگا؟ نہیں, جملہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ کیا آپ سب کے لیے پوچھنا, تو انتم بخیر, خیریت سے ہیں, تو ہوگا نعم نحن بخیر. تو اس کا جواب دیجئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, حل انت بخیر, الحمدللہ. حل انتم بخیر, الحمدللہ. نحن یہاں اشارہ ہوگا, الحمدللہ. جی سبق ہمارا اینڈ ہونے کو ہے. نقطہ تعلیم لیں گے. پچھلے بھی سبق میں ہم نے نقطہ تعلیم اور شوق لیا تھا. ہم نے پچھلی بار دماغ پڑا تھا کہ کیا شاہکار اللہ رب العزت نے بنایا ہے. کروڑوں خلیے ہیں, شاخیں ہیں, 1 سیکنڈ میں 500 مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بچھڑتی ہیں. اتنا پاورفل دماغ ہے. اور ہم نے آج سیکھیں گے کہ اس کو استعمال کریے, ضائع مت کیجیے. کیونکہ کسی بھی چیز کو اصول یہ ہے کہ استعمال نہیں کیا جاتا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. ہمیں ضائع کرنے کے لیے کوئی چیز محنت نہیں کرنی پڑتی, بس اس کا استعمال چھوڑ دیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ بنیادی بات ہے, تو اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے. بمشکل, ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا کہ ریسرچ اس پہ یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے 5 سے 25% اپنے دماغ کا حصہ استعمال کرتے ہیں. پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن بس اتنا سا ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ باقی سارا کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ ضائع ہو رہا ہے. حالانکہ موجود ہے ابھی, اگر استعمال کریں تو کر سکتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ استعمال کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا اور میموری کم ہو جائے گی, سلو ہو جائے گا دماغ ہمارا. ایسا نہیں, بلکہ جتنا اس میں مٹیریل ڈالتے ہیں یہ اتنا بڑھتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. تو پھر کیا ہے, اس کو استعمال کریے. یہ کب تک رہتا ہے یہ اتنا ہی دماغ ہمارا؟ 60 سال کی عمر تک. 60 سال کے بعد بھی جا کر 3% جو ہے نا وہ سیلز ہمارے دماغ کے ختم ہوتے ہیں. 97% آپ کے. اور یہ بہت اہم بات ہے, یہ ریسرچ ہے. جبکہ شیطان اس کے الٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو سیکھ نہیں سکتے, اب بڑے ہو گئے. بہت اہم بات. جبکہ بڑے بھی ہو گئے, 60 سال تک بھی پہنچ گئے, پھر بھی سیکھ سکتے ہیں بھائی. کوئی ایسا کام نہیں جو ہم کر نہیں سکتے. ہم نے بہت پاورفل, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے, ہم پڑھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان آپ کو بھڑکائے گا, مطلب. لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا ہمیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ پڑھنی ہے, فارمولہ ہمیں اس کا جو ہے نا وہ آ گیا. آپ کسی بھی عمر میں ہوں, کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے 90-70% دماغ آپ کا باقی الحمدللہ. ورزش یہ بہت ضروری ہے. میں اگر چلوں پھروں نہیں, خیر یہ آپ کو جو حلیہ نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے ورزش کی کمی ہے, موٹے بندے ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم ورزش نہیں کریں تو جسم بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ایک ٹانگ پہ بیٹھے ہیں نا, بیٹھے جب اٹھے تو اس میں چونٹیاں دوڑنے لگ گئی, سن ہو گیا. چند
چند منٹس میں. اگر یہ دورانیہ بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا ٹانگ شیل ہو جائے اور آپ اس کو اٹھا بھی نہ سکیں. اور ایسا ہے، حقیقت ہے کہ اگر آپ یہاں بازو کو اپنے باندھ لیں اور 20 دن اس کو نہ ہلائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہلے نہیں، یا اکڑ جائے، یہ شیل ہو جائے، کیونکہ اس کو ہم نے استعمال میں نہیں لیا. یہ بہت اہم بات ہے. تو ورزش بہت ضروری ہے، جس طرح پٹھوں کی ورزش ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں نماز کو فرض قرار دیا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر. اور نماز کی اگر کیفیات میں جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اوپر نیچے ادھر ادھر دائیں بائیں ہونے میں، اگر اس کی تحقیق آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں. ہمارا دل پمپ کرتا ہے اور خون پہنچتا ہے ہمارے پورے جسم میں. تو ہمارا سر اوپر ہے دل سے، تو اس میں اوپر کو چیز کم جاتی ہے، تو اس میں کبھی کبھی صحیح سے سرکولیشن نہیں ہوتی، تو بعض اوقات سر میں درد بھی ہو جاتا ہے. زیادہ چل لیتے ہیں، زیادہ دیر آپ کھڑے رہیں نا، آدھا پونا گھنٹہ، تو آپ کو چکر آنے لگیں گے. کیونکہ وہ پراپر یہاں جو ہے نا وہ خون کی سرکولیشن پہنچ نہیں رہی، دل پمپ کر رہا ہے. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ سجدہ کریں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں دل اوپر ہوتا ہے، دماغ نیچے ہوتا ہے ہمارا، زبردست طریقے سے سرکولیشن ہوتی ہے دماغ میں، سارا کام کرتا ہے، رگوں میں صحیح خون پہنچتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز کے اوپر ہم یہ کیفیات جو ہماری ہیں اس کے اوپر غور کریں تو ہمارے جسمانی طور پر بہت فوائد ہیں. لیکن ہمیں اس لیے نہیں پڑھنی، یہ تو حاصل ہوگا ہی. مقاصد ہم نے کہا ایسے ہونے چاہیے کہ جو بہت عظیم ہوں اور اعلیٰ ہوں، جو دوسرے مقاصد کی نفی نہ کرتے ہوں. یہ کیا مقصد ہوا کہ آپ نے ایک مقصد حاصل کر لیا باقی سارے ختم؟ نہیں، مقاصد ایسے ہونے چاہیے کہ وہ حاصل ہوں، باقی تو سارے ذیل میں ہیں، ہو ہی جائیں گے. تو نماز پڑھیں گے، اصل ہماری اس میں جستجو اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو. یہ میں اللہ کے لیے کروں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. قرآن گویا اللہ رب العزت ہم سے گفتگو کر رہا ہے، یہ سارے احکامات ہمارے لیے ہیں. نماز میں ہم اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ایسے نہیں کر رہے. اللہ رب العزت ہماری بات کو سنتا ہے اور فوری پلٹ کر جواب دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اللہ رب العزت ہماری بات کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. تفصیل نہیں ہے، تفصیل میں جائیں گے ابھی. تو یہ بات چیت ہے اللہ رب العزت سے. تو بات یہاں سے نکلی کہ ورزش بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر پٹھوں کے لیے بھی جیسے ورزش ضروری ہے ہمارے، اسی طرح دماغ کے لیے بھی ورزش ضروری ہے. اور دماغ کی ورزش کیا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کریں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی عمر میں ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے ہے کہ یہ ورزش زیادہ کریں ان کو. اور جب ہم نے ورزش ہی کرنی ہے تو علم ہی حاصل کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کریں. یہ بہت اہم بات ہے. تو قرآن کو لیں تاکہ ہمارا یہ ورزش بھی ہوتی رہے، ہمارا جو اصل مقصد ہے قرآن کو سمجھنا وہ بھی ہمارا پورا ہوتا رہے. تو ورزش بہت ضروری ہے، یہ ہم نے دیکھا. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے تو آپ یہ جملہ برداشت کرتے، یا آپ کا دماغ کمزور ہے، یار آپ نہیں کر پاؤ گے، آپ پیچھے نہیں، کیسے پیچھے ہو جاؤں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کیا بات ہوئی میں نہیں کر سکتا. تو یہ کرتے ہم بات برداشت نہیں کرتے. ہمیشہ کوئی ہمیں کہے کہ آپ کا ذہن کم ہے، آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں، آپ کمزور ہو، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا. تو جب شیطان ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں، قرآن کو پڑھنا بہت مشکل ہے، تو پھر ہم کیوں اس کی بات میں آ جاتے ہیں. بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان کی بھی اس بات کو مت سنیے، اس کو بھی ویسے ہی فیل کیجئے کہ جیسے آپ کو کوئی شخص کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے. تو مشکل کو، جب بھی مشکل آپ کے ذہن میں آئے تو فوری آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان ڈال رہا ہے، اور ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ فیلنگ آنی چاہیے یہ پڑھنے کے بعد کہ اب ہم حفاظت میں، ہمارا کچھ بھی نہیں وہ بگاڑ سکتا. بنیادی بات. الحمدللہ سبق نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے سیکھے ان 2 اسباق میں 27 الفاظ جو کہ قرآن مجید میں 8638 بار دہرائے جاتے ہیں. الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ممکن ہوا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ٹوٹل 4500 الفاظ ہیں جو کہ بار بار رپیٹ ہو کر 78000 الفاظ بنتے ہیں. یہ بیٹری ہماری یہاں تک الحمدللہ چارج ہو گئی 9000 تک. آگے بڑھیں گے، اس کو 40 تک ہم نے لے کے جانی ہے. اور ٹوٹل الفاظ کتنے سیکھیں گے تو 40000 بن جائیں گے؟ صرف 232. تو یہ 40000 الفاظ بن جائیں گے. اگلے سبق میں بھی پہلا پارٹ ہمیں پڑھنا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ، تو اس کو ہم ابھی شیخ صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ ہم نے 2 اسباق کمپلیٹ کیے اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق اور مدد تھی الحمدللہ. اب ہم تیسرا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم پورا سبق نہیں لیں گے, پہلا پارٹ لیں گے ترجمے کا. گرامر ہم پھر انشاءاللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, حالات بہتر ہو جائیں. یہ کورس آپ کو پڑھائیں گے میرے بھی استاد ہیں قاضی منصور سلیم صاحب, اسلام آباد سے آتے ہیں. تو ابھی صورتحال جو ہے وہ فلائٹ نہیں لے پا رہے, جس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ حالات بہتر ہوں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ہماری. جی ہو گیا الحمدللہ. تو اگلی کلاس انشاءاللہ ہو سکتا ہے استاد منصور سلیم صاحب آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں, تو وہ گرامر پڑھا لیں گے بہت اچھے سے انشاءاللہ. تو ہم اس کو آج پہلا پارٹ اس کا لیں گے. اس میں ہم آج کا سبق لیں گے سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم نے پہلی 3 آیات یعنی بسم اللہ کو شامل کر کے پڑھ لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں تک. اس میں ہم لیں گے 4 اور 5, ٹھیک ہے. اور گرامر میں آپ قاضی صاحب کے ساتھ پڑھیں گے. یہی جو ہم نے ٹیبل پڑھا ہے ہوا ہم انت انا انتم نحنو, یہی ٹکڑے جو ہے نا, یہی الفاظ ٹکڑوں کی صورت میں بھی آتے ہیں. جب الگ آتے ہیں تو ہوا ہم اس شکل میں آتے ہیں, لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو ان کی شیپ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے, ہم باقی زبانوں میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں, جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وضاحت ہوگی. نکات تعلیم بھی اس میں آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ, اچھا سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں, اور سبق نمبر 3 جب اختتام ہوگا تو ہمارے جو نئے الفاظ ہیں وہ 33 ہو جائیں گے. اور قرآن مجید میں ٹوٹل جو وہ دہرائے جاتے ہیں وہ 12,000 بار دہرائے جاتے ہیں, تقریباً 40,000 سیکھنے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ تھوڑے سے الفاظ, ابھی تو سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں ہوئی. تعوذ, تسمیہ اور 5 آیتیں سورہ فاتحہ کی, اور ہم نے اسی سے قرآن کا کتنا بڑا حصہ سنا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ صرف نماز, سورہ فاتحہ اور نماز اور درود شریف اور کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں, اس کا بہت بڑا حصہ قرآن میں ہے. یعنی آدھا قرآن اللہ رب العزت نے, آدھے گویا یوں ہوا کہ آدھے قرآن کو اللہ رب العزت نے لیا اور نماز اور آخری صورتیں بنا دی. سبحان اللہ, یہ آسانی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی. اور وہی ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں کتنی بار. تو ہم انشاءاللہ جب یہ سبق ختم ہوگا 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے, جو کہ 12,000 بار قرآن مجید میں دہرائے جاتے ہیں. تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ آخری 2 آیتیں ہم انشاءاللہ لیں گے. سب سے پہلے ہے مالک ورڈ. مالک ہمیں پتہ ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی جس کی ملکیت ہے, تو مالک ہے وہ, ٹھیک ہے, ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی, مالک ہے. یوم بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, یوم عید, یوم آخرت. یوم آخرت مطلب آخرت کا دن, قیامت کا دن. تو یوم دن, اس کی جمع ہے ایام, ایام شب و روز, ٹھیک ہے. تو یوم ایام, تو یہ تنوین لگی ہوئی ہے تو یہ اسم ہے, اس کی جمع ہے ایام, ٹھیک ہے جی. اور یہ قرآن مجید میں 405 بار قرآن مجید میں جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. تیسرا ورڈ ہے اس آیت کا الدین, جس کے 2 معنی ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ بدلے کا دن, بدلہ. اللہ رب العزت مالک ہے دن کا, کون سا دن ہے, وہ بدلے کا دن ہے, آخرت کا دن. اور دوسرا معنی ہے دین کا, جو ہمارا دین ہے نظام زندگی, زندگی گزارنے کا طریقہ, پورا دین ہمارا. تو یہ دونوں معنی ہیں اس کے, دین اسلام, ٹھیک ہے. دین کا ایک معنی یہ ہے کہ بدلے کا دن, اور دوسرا یہ دین کا معنی جو ہمارا دین اسلام ہے, یعنی نظام زندگی, زندگی گزارنے کا طریقہ, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سارا, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. اس آیت کو کیسے زندگی میں لا سکتے ہیں, اس کی ہم پریکٹس آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو مالک ہے, میرے ساتھ ایک بار آپ دہرا لیجئے, اس کا ہم نے ترجمہ کیا. مالک ہے, یوم دن کا, الدین بدلے کے, ٹھیک ہے جی. دین کے ہم نے کہا 2 معنی ہیں. سب سے پہلے بدلہ, یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے, اور وہ ہر کسی شخص کو بدلہ دے گا. اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ, برا کام کرے گا تو برا بدلہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں کچھ بھی کرتا رہے اور اس کو آگے اس کا انجام نہ ملے, اس کو اس کا بدلہ نہ ملے, جزا یا سزا نہ ملے. یہ بہت بنیادی بات ہے.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے 70 ماؤں، کوئی 700 ماؤں، کوئی 7000 ماؤں، لیکن یہ تو یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ مبالغے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے تو اللہ رب العزت سے وہ سمجھا، لیکن حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت اور پیار کو لمٹ میں کر دینے جیسا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے، اور اس کی کسی بھی چیز، کسی بھی صفت کو کسی لمٹ میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو روکا یا بند نہیں کیا جا سکتا، وہ لامحدود ہے. تو کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا. تو جب اللہ رب العزت مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو ایک شخص اٹھے اور اللہ رب العزت کے بندوں کو زبان سے، ہاتھ سے کسی طرح بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر بے پرواہ رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں. ہر کیے کا بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ جملے بولیں اور دوسرے کا دل چیر کے رکھ دیں. کچھ ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلیں کہ دوسرے بندے کا دل ٹوٹ جائے، دل چیر کے رکھ دیں، اور زندگی بھر وہ اس ملامت میں یا اس زخم میں رہے، اور آپ بس ایسے زندگی گزار کے چلے جائیں اور آپ کو اس کا بدلہ ہی نہ ملے یہاں یا آخرت میں. ایسا نہیں ہے، بدلہ ہے، یہ یقینی بات ہے، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو یہ پہلی چیز آپ نے جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. دوسرا معنی ہے اس کا کہ دین اسلام پوری حیات میں، پوری زندگی میں کیا کیا کام کیسے ہمیں ہینڈل کرنے چاہیے وہ بتاتا ہے، اور اس کو ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہے، ہم اس کو سیکھ بھی رہے ہیں. جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی اس دن کا مالک ہوگا، کسی اور کو کچھ ذرا برابر بھی حق حاصل نہیں ہوگا. یہاں اللہ رب العزت نے حق دے رکھا ہے، بہت سارے معاملات میں اختیار ہمیں دے رکھے ہیں، کیونکہ یہ تو ہے ہی عمل کی دنیا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے. تو اختیار اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے. لیکن وہاں کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا. وہاں تو آپ ایک قدم بھی اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے جب تک کہ اپنے سارے کیوں کا جواب نہ دے دیں. اور اس میں ایک حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے سے اللہ رب العزت نے یہ پوچھ لیا نا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا، بس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا. بنیادی بات کہ اللہ رب العزت نے صرف یہی پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کام کیوں کیا، بس وہ شخص ہلاک ہو گیا. تو اللہ رب العزت ہمارے لیے اس دن کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے. یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے. تو قیامت کے دن کا مالک صرف وہی ہوگا. ابھی اختیار ہے، اس وقت کسی کو اختیار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ جتنی بھی لوگ شفاعت کرنے والے ہیں وہ شفاعت بھی نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ رب العزت کی اجازت نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو تب کوئی منہ سے کچھ لفظ نکال پائے گا، وگرنہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. تو یہ قیامت کا دن بھی ایک بہت ہی دردناک اور بھیانک دن ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے لیے اس دن میں آسانیاں فرما دے. تو اس دن اللہ ہی آنر ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف فرمائے گا، بدلہ دے گا، اچھا یا برا. ٹھیک ہے، آج بھی وہی مالک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحان کے لیے بہت سارے اختیارات لوگوں کو دے رکھے ہیں. مگر اس دن کسی کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا. قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور خطرناک اور بہت ہی المناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی آیات کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، آپس میں رشتہ دار، قریبی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. ہر کسی بس یہی سمجھے گا یار کوئی کہیں بھی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے اور میں جنت میں چلا جاؤں، باقی جو بھی جہاں بھی جائے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی کام نہیں آئے گا. اگر میں آج اپنی اولاد کے لیے ایسا کر رہا ہوں، مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں کہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں اسی چکر میں، تو مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دن یہ اولاد کام نہیں آئے گی. جبکہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کا حق رکھا ہے، اور حقوق ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں یہ اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے. کچھ چیزیں ایسی کہ جن سے منع کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا، بنیادی بات ہے. تو کسی کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں تباہ کر دیں، اگرچہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اولاد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس دن کو مد نظر رکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ہماری صحیح ہو رہی ہوتی. اللہ رب العزت نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وہ تو دے گا. ٹھیک ہے، بنیادی بات.
تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، قیامت کے دن کا وہی مالک ہے. امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رحمت سے شفقت سے پیش آئے گا، یہ امید رکھنی چاہیے. لیکن خوف بھی ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بھی عمل پہ مجھے اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ یہ کیوں کیا اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو عادت نمبر 7 ایک کامیاب انسان کی یہ ہے کہ کوشش ہو کہ ہر کام جو بھی کر رہا ہوں اس کا انجام مد نظر ہو، اس کا انجام پیش نظر ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کام کر لیں اور اس کا انجام نہ ہو، آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے. نہیں، بدلہ ملے گا. تو اچھے اور کامیاب انسان کی عادت ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ انجام کو مد نظر رکھتا ہے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی قیامت آئے گی، موت آئے گی، بدلہ ملے گا، اچھا کام ہے اچھا، برا ہے تو برا. تو یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم عادت ہے، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ہم اس آیت کو سمجھ چکے کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا و سزا ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بار اس کا غور و فکر سے مطالعہ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے. تو ہم پڑھ لیتے ہیں ایک بار مالک یوم الدین. جی آپ ترجمہ کر لیجئے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا. الحمدللہ. ہمارے پاس آدھا منٹ سے بھی کم ہے، آپ ایک اس کا ترجمہ دہرا لیجئے. جی چھوٹی آیت تھی، الحمدللہ ہو گئی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت ہے ہمارے پاس آخری، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی یا تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں. تو اس کو سمجھ لیجئے. ایاک اصل میں عام طور پر یہ الفاظ کی شکل یوں نہیں ہوتی، یہ کا جو ہے یہ آخر میں لگتا ہے، لیکن اس کو نعبد سے پہلے کیا گیا ہے. اور جب بھی پیٹرن تبدیل ہو جاتا ہے نا تو عربی زبان میں یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ اس بات میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں بڑی تحقیق ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ کاف کو پہلے لایا گیا تو یہ اکیلا نہیں آ سکتا، یہ ایا اس کے ساتھ لگ کر آتا ہے. اور ایا کا مطلب ہوتا ہے ہی، صرف تیری ہی، اور کا تیری، اور یہ صرف اور صرف محض، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ آیتیں عہد ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایاک یعنی صرف تیری ہی، یہ الگ ہونے سے اس کا یہ مفہوم ہوا، صرف تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اور یہ عبادت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، عبادت، عابد. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ عبادت معروف ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نحن تھا نا، نحن ہم سب، انتم نحن، یہ نحن کا نون ہے، یہ شروع میں بھی آئے گا کبھی آخر میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نحن کا جو شروع والا نا ہے نا، نح، وہ والا نون ہے. تو ہم عبادت کرتے ہیں. دوسرا لفظ ہے وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی. اچھا نماز، عبادت کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرامین پر عمل کرنا، یہ ساری عبادت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ بھی عبادت ہے. یہاں ہم سب جمع ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ہر وہ چیز عبادت ہے جو ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کریں. اور اس میں یہ ایک آگے دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ایک آیت ارشاد فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عبادت کریں، میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا، بس یہی مقصد ہے. تو ہمارے تو اور بھی بہت سارے کام ہیں. عبادت تو ہم یعنی مختصر سی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہم پوری زندگی اپنی جو ہے نا وہ پورا دن کی گزارنا، پوری روٹین یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا سکتے ہیں کیسے؟ تو اس میں ہمیں بہت ساری جو ہے نا وہ تعلیمات ملتی ہیں. حتیٰ کہ ابھی ہم نکلیں گے باہر، چپل کے بغیر تو نہیں جائیں گے، چپل پہن کے جائے گا ہر شخص، بلکہ چوری ہو جائے تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ چپل کہاں ہے، اس کے بغیر نہیں جائیں گے.
تو اگر چپل پہنتے ہوئے آپ ذہن میں یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھیں کہ ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی طرف سے کرتے تھے، تو میں سیدھا پاؤں پہلے پہنوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے کہ وہ ہر کام سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے تقریباً. تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ چپل پہننا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. واش روم جانا ہر کسی کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے. الٹا پاؤں آپ پہلے داخل ہوتے ہوئے رکھیں اور نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں، دعا پڑھیں. اچھا یہ طریقہ کار، یہ ہمارا واش روم جانا عبادت، اور کیا چیز ہوگی؟ تو ہر اچھا کام تو عبادت. تو ہم پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں. پانی پی رہے ہیں، بیٹھ جائیں، سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیا کرتے تھے. کھانا کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کام. قمیض پہن رہے ہیں، اب قمیض کے بغیر تو کوئی نہیں آتا، تو پہلے سیدھی طرف ذہن میں یہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی طرف سے چیزوں کا آغاز کرتے تھے. پہلا سیدھا بازو پہنوں گا، پھر یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بھی آپ کا عبادت. تو ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اچھا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو فرض ہے ہمارے اوپر، عبادت ہے. تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. تو نماز کی پابندی بھی انتہائی ضروری ہے، فرائض میں سے ہے. دوسرا ٹکڑا ہے اس آیت کا عبادت. ہم نے سمجھا کہ عبادت کیا کیا ہے. تو ہم نے کہا یہ صرف نماز، ذکر، روزہ، زکوٰۃ یہی عبادت نہیں ہے، اور بھی. آپ کا کسی بھائی کو مسکرا کر ملنا یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. آپ ملتے ہوئے صرف مسکرا رہے ہیں، یہ عبادت ہے. تو بہت ساری عبادتیں ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ روٹین میں لائیں گے. دوسرا ٹکڑا ہمارے پاس واو کا مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا، واو اور ایاکا سیم، یعنی صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. آگے یہ اکثر الفاظ شروع میں آتے ہیں واو اور فا. واو کا مطلب ہوتا ہے اور فا کا مطلب ہوتا ہے پس. پس مطلب یعنی یہ ہوا تو یہ ہوا، پس کا مطلب فوری ہو گیا یہ کام. ٹھیک ہے جی. تو نستعین ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد طلب کرتے ہیں. استعانت یہ ہم الفاظ اس کرتے ہیں، اعانت، عون، تعاون، معاون. تو یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ نستعین کے، کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ مضارع ہے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کرتے ہیں، بلکہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کہ کرتے بھی رہیں گے، کریں گے بھی، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کا ہم عہد کرتے ہیں، اور اس عہد کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا رب صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ بھی عہد کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور اللہ رب العزت سے جو عہد کیا ہے اس کی ہمیں پاسداری بھی کرنی ہے، اس کو ہمیں زندگی میں بھی لانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہل گیا، کیا کر دیجیے. جی. تو یہ نعبدو میں نون اور نستعین میں نون، یہ وہی ہم والا ہے، نحن والا. اس کو ذرا آپ یاد رکھیں. ہم، نون کا مطلب ہے ہم، یہاں بھی ہم. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے سمجھا الحمدللہ اس آیت کو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم اس کو تصور اور احساس کے ساتھ اس کے معنی پر غور کریں، اور ہم اس سے دعا کریں کہ یا رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، اور ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت تیری عبادت میں رہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. احتساب کریں کہ کیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں؟ نہیں ہوں تو میں پلان بناؤں اس کا. ٹھیک ہے. اور جب میں خود سمجھ رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ معمول کی ہیں، کرنی ہی ہیں، لیکن میں اس سے ہوشیاری اور چلاکی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس سے اجر کما رہا ہوں، تو میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی دوں. اس میں آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ 10 چیزیں ہیں اور میں نے ایک لے لی تو 9 ہو گئی. ہم نے کہا جوش سے رحم کرتا ہے، برقرار ہے، کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اجر بلکہ آپ کا کم نہیں ہوگا. اگر آپ کسی کو سکھا دیں گے اس کو اجر ملے گا، آپ کو اتنا اور ملے گا. اگر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی تو آپ کی 20 ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس نے کیا. تو اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. تو ہوشیاری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں.
جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی کرتا ہے، بس کام شروع ہو جائے، یار اب مجھے اس میں انوالومنٹ نہ کرنی پڑے، وہ چلتا رہے سلسلہ. تو یہ سوچ رکھیں زبردست قسم کی کہ اپنے سے خیر کا کام شروع کر دیں، بس آپ پھر آرام کریں، سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جو آپ کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، جو نہیں کر رہے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. تو یہ ہم اس طرح سے اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو ہم نے پڑھ لیا. عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، دونوں چیزیں ہیں. کام کرنا بھی عبادت، برے کام سے بچنا بھی عبادت. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اور بھی ہم نے بہت سارے پڑھے. ٹھیک ہے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہو. تو اس کی توفیق بھی مانگتے رہیں کہ یا رب ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم پوری زندگی عبادت میں گزاریں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں عبادت کی ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مدد کیسے، بغیر مدد کے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. تیری عبادت کے لیے تیری مدد چاہتے ہیں، ایسی بات کرنے کی جو تجھے پسند ہو. یہ بھی بہت اہم ہے. عبادت اصل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہے، اور جو خیالات، احساسات، جذبات، فیلنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائی ہیں ان کو پیدا کر کے ہم عبادت کر سکتے ہیں. اور زیادہ تو ہر 8ویں عادت کامیاب انسان کی کہ ہر کام میں نیت کی عبادت کر نیت عبادت کی کر لیتا ہے اور اس کو ثواب مل جاتا ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، نیت، سوچ اپنی اس کے مطابق کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس ہیں ہی نیتوں پر، نیتوں کا دار و مدار ہے سارا. ٹھیک ہے جی. تو انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے. ٹھیک ہے، جسم کی ضروریات بہت ساری ہیں اور اسی طرح روح کی بھی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت. اطمینان کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، سکینت نازل ہوتی ہے. یہی تو ہمیں روح کی بھی پرواہ کرنی ہے، صرف جسم کی نہیں. یہ جو ساری تگ و دو ہے یہ ساری جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. بھائی روح کے لیے بھی تو ہم آئے. تو یہ جو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہم روح کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے. جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا، یہ حقیقت بات ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں عبادت کرنے کی اور صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی. وہ عبادت یا رب جو تجھے پسند ہو وہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ہمیں ہمیشہ اس کی دعا کرتے رہیں. اور عادت نمبر 9 ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا. تو 9 عادتیں الحمدللہ ہم نے اب تک پڑھی ہیں. کس طرح؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگی، یعنی دعائیں سیکھنا. تو دعائیں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ ہم. تو یہ آیت ہم پڑھ چکے، مفہوم سمجھ چکے کہ یہ عہد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، عہد کہ بھائی یا رب ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ عہد کرتے ہیں. اس تمام تر مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں، پھر ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے سبق ہمارا اینڈ ہو رہا ہے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے. ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آدھے سے آدھے منٹ کی ہماری جو ہے نا وہ پریکٹس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ اس آیت کو ہم جی الحمدللہ یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، میرے ساتھ دہرا لیجئے، پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، غور کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.